حسان، ایسا تو نہ کریں یار، مجھے کرنے دینا یہ۔ وہ جو کب سے منتیں کر رہی تھی کہ اسے بھی کوئی کام کرنے دے، اب بے بسی سے التجا کرنے لگی۔ بیگم، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے؟ وہ چیزیں سیٹ کرتا اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے چومتے ہوئے بولا۔ اچھا، اور آپ کے ہاتھ اس کے لیے بنے ہیں؟ وہ برا سا منہ بنا گئی۔ بالکل، میرے ہاتھ اسی لیے ہیں کہ میں خود ان سے کام کروں اور اپنی بیگم کو آرام دوں۔ وہ کندھا اچکا کر بولا تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ایسے نہ کیا کرے یار، مجھے آپ پر پیار آتا ہے۔ وہ اس کے دونوں گال کھینچ کر بولی اور کھلکھلا اٹھی۔ اس کی ادا پر وہ نثار ہو کر سر جھکا گیا۔ اچھا تو پیار جتائیں، جتاتی تو ہے نہیں محترمہ۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آ کر بولا۔ بھول گئے، جتا دوں تو آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرارت سے آنکھیں دکھاتی اسے پیچھے کرتی ہوئی ہنس پڑی۔ ڈارلنگ، یو ڈیزرو۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کھلتے لبوں پر گہرا بوسہ رکھ کر بولا۔ اتنے میٹھے ہیں تمہارے لب، میرا دل نہیں بھرتا۔ وہ دوبارہ شدت سے انہیں چومتا ہوا اور احساس دلاتا ہوا چلا گیا۔ اس کا دل کبھی نہیں بھر سکتا۔ جائیں آپ کام کریں۔ وہ ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلاتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ ایسے ہی بھیج دو گی ظالم؟ وہ شکوہ بھری نظروں سے بولا۔ بابا اچھا آگے آئیں۔ اس نے اشارہ کیا اور فوراً اس کے ساتھ چپک گیا۔ ارے آگے آنے کو کہا تھا، چپکنے کو نہیں۔ وہ اس کے سر پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ بیگم موقع کبھی کبھی دیتی ہیں، سوچا فائدہ اٹھا لوں۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ اس نے اس کا سر اٹھایا اور اس کے ڈمپل والی جگہ پر شدت سے لب رکھ دیے۔ اس کے لمس نے حسان شاہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کے گالوں سے ہوتی اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری جان، تم ہر دفعہ مجھے لاجواب کر دیتی ہو۔ اس کے ہاتھ تھام کر بوسہ دیتا عقیدت سے بولا۔ اور آپ ہمیشہ مجھے معتبر کر دیتے ہیں۔ وہ بھی اسی محبت سے اس کے ہاتھ چوم کر اپنے ماتھے سے لگا گئی۔ وہ اس کی ادا پر قربان ہو کر اسے سینے سے لگا گیا۔ دونوں اپنی زندگی ایک دوسرے کی قربت اور ایک دوسرے کی صحبت میں بے حد خوشی اور مطمئن تھے۔ گھر کے صحن میں سورج کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کے سائے فرش پر حسین نقش بنا رہے تھے، مگر زرتاشا کی آنکھوں میں نہ روشنی تھی نہ کوئی خواب۔ وہ جھکی ہوئی چپ چاپ جھاڑو دے رہی تھی، جیسے ہر تنکا اور ہر گرد کا ذرہ اس کے اندر کے سکون کو رونتا جا رہا ہو۔ رامین ایک کرخت آواز فضا میں گونجی، مگر وہ چونکی نہیں۔ اسے اب ان آوازوں کی عادت ہو چکی تھی۔ چچی روبینہ سفید شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے صحن کے کنارے کھڑی تھیں، جبکہ ان کی نازوں سے پلی بیٹیاں علیزہ اور نازیہ صوفے پر بیٹھ کر تازہ میگزینوں میں ستاروں کی زندگیوں کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ یہ برتن کیوں نہیں دھوئے؟ کیا سارا دن یوں ہی گزارو گی؟ تمہارے ماں باپ کو چھوڑ گئے ہیں، ہماری چھت ہے، ہمارا کھانا ہے، اور تمہارا رویہ ایسا ہے جیسے ہم پر کوئی احسان کر رہی ہو۔ وہ پھنکاری تھیں۔ ابھی دھو دیتی ہوں چچی جان۔ رامین نے سر جھکا کر بس اتنا ہی کہا تھا۔ وہ ان کے آگے کچھ بول بھی کہاں سکتی تھی۔ اور یہ چچی جان کہنا چھوڑ دو۔ جان والے رشتے تمہارے نصیب میں کہاں؟ وہ نخوت سے بولی تھیں۔ ان کا میٹھا لہجہ زہر لگ رہا تھا۔ اتنی بے عزتی پر علیزہ ہنس پڑی، جبکہ نازیہ نے نخوت سے سر جھٹک کر اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ امی، یہ تو ماڈل لگتی ہے، کسی امیر زادے کو پھنسا لے تو ہمارے بھی مزے ہو جائیں اس کے بھی۔ وہ مشورہ دینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کسی اندیکھے خواب کی چمک تھی۔ روبینہ بیگم نے کچھ سوچا اور زیر لب مگر گہری مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی، جیسے انہیں کوئی فائدہ سوجھ گیا ہو سکتا ہے بیٹا، ہو سکتا ہے۔ اصل میں تمہاری شبو خالہ کہہ رہی تھیں کہ ایک رشتے کی تلاش میں ہے، لڑکا شادی شدہ ہے، بڑا امیر ہے، ایک بیٹا بھی ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ تمہارا یا علیزہ کا کر دوں، مگر ایک بیٹے کا سن کر میرا دل بیٹھ گیا، اس لیے سوچا ہے کہ اس کلموہی کا کروا دوں۔ کیا کہتی ہو تم دونوں؟ وہ گھٹیا پن کی انتہا کرتے ہوئے بولی تھیں، جیسے بھول گئی ہوں کہ رامین بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ان کے لیے اہم بس اپنی بیٹیاں تھیں۔ ان کی سنگ دلی دیکھ کر رامین ایک لمحے کو نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، مگر دل ہر احساس سے عاری تھا، اور پھر وہی خاموشی اوڑھ لی، جیسے اب وہ اپنے جذبات کو خود سے بھی چھپانے لگی ہو۔ چچی روبینہ کے لیے وہ صرف ایک بوجھ تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے ماں باپ کی جائیداد پر ان کی نظریں تھیں۔
وہ جانتی تھیں کہ اگر زرتاشا کسی نکاح میں چلی گئی تو یہ جائیداد ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ رامین ایسی جگہ بیاہی جائے جہاں وہ نہ زبان کھول سکے نہ پیچھے کچھ چھوڑے۔ وہ شادی شدہ مرد ان کے لیے بہترین تھا جو اسے دبائے رکھتا، بولنے نہ دیتا، اور کیونکہ وہ خود امیر تھا اسے جہیز یا جائیداد کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ پہلے ہی جہیز سے انکار کر چکا تھا، انہیں اس سے بہتر کیا چاہیے تھا؟ یہی سوچ کر انہوں نے شام میں رشتے والوں کو گھر بلا لیا۔ بابا میرے نودل باتر دیں، بابا مجھے نوڈلز بنا کر دیں۔ وہ جو اپنے فون میں مگر میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا بیٹے کی پکار پر جان لٹاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا کی جان ابھی بنا کر دیتے ہیں، بابا اپنی جان کو نوڈلز بنا دیں گے، بس تھوڑا سا ٹائم دو گے؟ بابا ایک میٹنگ اٹینڈ کر لیں۔ وہ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے پھولے گال چوم کر محبت سے بولا۔ وہ دنیا کے لیے ایک وحشی تھا مگر بیٹے کے لیے خود بھی ایک معصوم بچے کی طرح بن جاتا۔ نو بابا مجھے ابھی کھانا ہے، نو بابا مجھے ابھی کھانا ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑ کر توتلی زبان میں بولا تو اسے دلکش قہقہا لگانے پر مجبور کر گیا۔ بابا اوکے بابا کی جان، یہ ابھی کھاتے ہیں، باقی کام بعد میں۔ وہ بنا دیر کیے میٹنگ چھوڑ کر بیٹے کو اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنا بیٹا بے حد پیارا تھا، وہ اس کے لیے بڑے سے بڑا نقصان بھی اٹھا سکتا تھا۔ یہ ڈیل اس کے لیے بے حد ضروری تھی مگر بیٹی کی خاطر وہ اسے ترک کر گیا تھا۔ سکینہ آنٹی بس کھائیں گی ہی یا کچھ بتائیں گی بھی؟ وہ دونوں جو کب سے اس رشتے کے بارے میں جاننے کو متجسس تھیں، اس عورت کو مسلسل کھاتے دیکھ کر آخر کار دانت پیستے ہوئے بولی تھیں۔ جب علیزہ کی بات پر نازیہ نے سر ہلا کر اس کی تصدیق کی۔ بیٹا 3 دن سے کچھ ڈھنگ کا کھا ہی نہیں سکی، بس اسی لیے۔ وہ منہ میں پورا کیک ٹھونس کر بمشکل لفظ ادا کرنے لگی اور یوں بولنے کے سبب کیک کے ذرے منہ سے باہر گرے جنہیں دیکھ کر وہ دونوں کراہیت سے منہ پھیر گئیں۔ سکینہ بیگم شرمندگی سے ہنس کر اپنی خجالت مٹانے لگیں۔ جب ان کا ہنسانہ دیکھ کر وہ دونوں بناوٹی مسکراہٹ ان پر اچھال گئی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ لڑکے کا ایک بیٹا ہے 3 سال کا اور وہ 7 سال سے شادی شدہ ہے۔ حسان شاہ نام ہے اس کا، جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس بیوی جلدی چاہیے اسے۔ جانتی ہی ہو اب تم لوگ شادی شدہ مردوں کا کہاں گزارا ہوتا ہے، زیادہ تر لڑکیوں کے بغیر۔ تو بتاؤ کیا کہتی ہو تم سب؟ کس دن کی تاریخ دوں؟ وہ اب کی بار چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بڑے سسپینس کے ساتھ بات کو گھمانا چاہتی تھی مگر ناکام رہی اور سیدھی سیدھی بات کر گئی۔ ان کی بات سنتے ہی دونوں حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ کیا لڑکا اتنی بڑی عمر کا ہے؟ دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، تقریباً 32-33 کا تو ہوگا ہی، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولیں، جس پر دونوں نے منہ کھول لیا۔ مگر ہماری رامین تو بس 19 کی ہے۔ بے شک وہ رامین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں مگر یہ سن کر نہ جانے کیوں انہیں برا لگا کہ اس کے شوہر کی عمر اتنی زیادہ ہو۔ ارے کوئی بڑی عمر نہیں ہے، پہلے بھی یہی سب ہوتا تھا، اب مجھے ہی دیکھ لو، تمہارے ابا مجھ سے 6 سال بڑے تھے، میں نے بھی تو کر لی نا شادی۔ چچی روبینہ ان کے تاثرات دیکھ کر فوراً بولی۔ امی 6 سال اور 13-14 سال میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خیر ہمیں کیا، علیزہ نے ان کی تصحیح کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے اور اسے یوں لاپرواہی برتتے دیکھ کر وہ شکر کا کلمہ پڑھ گئیں۔ ٹھیک ہے پھر سکینہ آپا، آپ اسے پرسوں کی تاریخ دے دیں، پرسوں وہ آ کر اپنی امانت لے جائے۔ سب کو متفق دیکھتے ہوئے روبینہ بیگم نے اونچی آواز میں اعلان کیا۔ ان کی وہ آواز باہر کھڑی رامین کے کانوں تک پہنچی تو اس کے وجود کے پرخچے اڑ گئے۔ کیا وہ اتنی غیر اہم تھی کہ اسے یوں بوجھ کی طرح جھٹک کر کسی اجنبی کے حوالے کیا جا رہا تھا؟ وہ ٹکڑے ہوئے دل کے ساتھ سوچتی اپنے آنسو ضبط کر گئی، خاموشی سے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ رامین بخش بنت الہی کرم بخش، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تقریباً تیسری بار سوال دہرایا تھا مگر اس کی خاموشی نہ ٹوٹی تھی۔ کرتی ہوں اقرار، یا پھر کراؤں میں؟ اس کی چچی نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آئی اور ایک انجان شخص کو قبول کر کے اپنا وجود، اپنی روح، اپنی عزت اسے سونپ گئی، ایسے شخص کو جس کا نام تک وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ مولوی صاحب نے کیا نام لیا تھا، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اسے قبول کرنا ہے
ہر حال میں۔ دوسری طرف یہی الفاظ حسان شاہ کے سامنے رکھے گئے تھے، جس نے ایک نظر اپنی گود میں بیٹھے بیٹے کو دیکھا اور آنکھیں میچ کر ایک اجنبی لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے بابا؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں بابا؟ وہ اسے دعا مانگتے دیکھ کر خود بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ چکا تھا اور اب معصومیت سے سوال کر رہا تھا۔ آپ کی ماما کو لینے؟ کہتے ہوئے حسان کے دل میں ایک انجانا احساس دھڑکا تھا۔ ماما؟ میری بھی ماما ہو دی؟ وہ اشتیاق سے پوچھتا حسان کے دل میں چھپا گہرا غم ابھار گیا۔ کتنا ترسا تھا اس کا بیٹا ماں کے لیے، مگر اس کی ماں؟ وہ آنکھیں بند کرتا اور اس کے ماتھے پر بوسہ رکھ کر اسبات میں سر ہلا گیا۔ او یش، واو، اب میری بھی ماما ہوں دی جس کے ساتھ میں باتیں کروں گا۔ او یس، اب میری بھی ماما ہوں گی جس کے ساتھ میں باتیں کروں گا۔ وہ ہنستا ہوا منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلا اٹھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر وہ قربان جاتا اسے چٹا چٹ چوم گیا۔ بابا، میں ماما سے ملاؤں؟ وہ اجازت لینے لگا۔ نو بیبی، ہم گھر جا رہے ہیں، گھر جا کر ملیں گے۔ وہ فوراً انکار کر گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ لڑکی کیسی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ اسے تو صرف اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں چاہیے تھی، باقی باتوں سے اسے کوئی غرض نہ تھی۔ اسی لیے انکار کر کے بیٹے کو اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ خانسامہ کو اشارہ کر دیا کہ دلہن کو باہر بھجوا دیں۔ کچھ دیر بعد وہ اسی کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، مکمل دلہن کے روپ میں، سیاہ رنگ کی شال اوڑھے۔ اس نازک سے وجود کو دیکھ کر حسان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا یہ اس کی بیوی تھی؟ اتنی نازک، اتنی چھوٹی؟ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کر پایا تھا۔ ماما پلیز اپنا دوپٹہ پیچھے تلو، ماما پلیز اپنا دوپٹہ پیچھے کرو۔ اس کے بیٹھتے ہی پیچھے کی طرف اشتیاق سے مڑا تھا۔ جب اس کو گھونگھٹ میں دیکھتے بدمزہ ہوتے اس کو آرڈر دے گیا۔ اس کو اپنی بات کہنے کے بعد بھی یوں ہی بیٹھے دیکھ کر وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتا اس کی طرف دیکھنے لگا، جو ڈرائیونگ کرنے میں مگن تھا، مگر دھیان ان دونوں کی طرف ہی تھا۔ اسے یوں اپنی طرف حسرت سے دیکھتا پا کر وہ غصے سے پلٹا تھا۔ سنا نہیں کیا کہا ہے میرے بیٹے نے؟ وہ ظالم کا لحاظ کرتا آہستہ آواز میں غرایا تھا۔ جب اس کی غراہٹ سنتے وہ کانپتے ہاتھوں کو ملاتی سر ہلا گئی۔ اسے سر ہلاتے دیکھ وہ دانت پیستے ہوئے اس کی طرف دوبارہ مڑا تھا۔ تو کون اٹھائے گا گھونگھٹ؟ کوئی باہر سے آئے گا؟ وہ اس کے معصوم ایکٹ دیکھتا پاگل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ جب اس کے بیٹے نے کہا تھا تو وہ کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اندر ہی اندر اسے خود بھی خواہش ہوئی تھی دیکھنے کی کہ آخر کس نازک کلی کو اس کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ آپ اٹھائیں گے؟ وہ لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں بولتی اس کی آنکھیں حیرت سے کھول گئی۔ تو میں اٹھاؤں گا۔ وہ اس کی بات سمجھتا سر خم گیا۔ زارم، مائی پرنس، کم ہیئر۔ وہ زارم کو اپنی گود کی طرف اشارہ کرتا وہاں آنے کا کہنے لگا، جو منہ بسورے اپنی سیٹ پر رخ موڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کی بات نہیں مانی گئی تھی، وہ اب کچھ بھی ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بیٹے کا اتنا ایٹیٹیوڈ دیکھتے کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، مگر جلد قابو پاتا ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتا وہ دوسرے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کرتا رامین کو اپنی طرف کھینچتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اس اچانک افطار پر وہ بنا سنبھلے چیخ مار گئی۔ وہ جو کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا، رامین کی چیخ پر فوراً اس کی طرف مڑا۔ جب اسے اپنے بابا کی گود میں دیکھتا وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے آنکھوں کو پھیلا گیا، لیکن جلد ہی وہ اپنے ہاتھوں کی حرکت درست کرتا ہاتھ منہ سے ہٹاتا آنکھوں پر رکھ گیا۔ بابا، مجھے یہیں اتار دیں، آپ لوگ چلے جائیں۔ بابا، مجھے یہیں اتار دیں، آپ لوگ چلے جائیں۔ شاید نہیں۔ یقیناً وہ اپنے ماں باپ کو پرائیویسی دینا چاہتا تھا، جبکہ اس سے اتنی سمجھداری کی بات سنتے وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ اپنے چاند کو یہاں چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ وہ تھوڑا سا آگے جھکتا اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ چاند تو دودھ میں تو بٹھایا ہوا ہے۔ چاند کو گود میں تو بٹھایا نہیں۔ وہ ناراضی کا اظہار کر گیا، جبکہ اسے جیلس ہوتے دیکھ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا گاڑی روک گیا۔ رامین کو سیٹ پر ایڈجسٹ کرتے وہ اسے اپنی گود میں لیتا اس کے گال پر رکھ گیا۔ بابا، میرا خوبصورت چاند، یہ آپ ہی کی جگہ ہے۔ وہ اس کو خود میں بھینچتا محبت سے بولا تھا۔ وہ دونوں خود میں مگن ہو گئے تھے، ساتھ بیٹھے وجود کو دونوں ہی نظر انداز کر چکے تھے، جبکہ رامین ان میں محبت دیکھتی اپنی آنکھیں نم ہونے سے روک نہ پائی تھی۔ کتنی محبت کرتا ہے باپ اپنی اولاد سے، ہائے، اس کو تو یہ محبت نصیب ہی نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی شہر کی تیز رفتار روشنیوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔
دونوں خاموش تھے، لیکن خاموشی صرف لبوں پہ تھی، دل تو شور مچائے بیٹھے تھا۔ آج کی صبح ایک نئی حقیقت لے کر آئی تھی، ایک نئی پہچان۔ زرین ماں بننے والی تھی۔ حسان نے ایک نظر پہلو میں بیٹھی زرین پر ڈالی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جیسے کسی سوچ میں گم ہو، مگر لبوں پہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ گلابی گال مزید گلاب چھڑک رہے تھے اور وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مجھے گول گپے کھانے ہیں، اچانک اس نے رخ پھیر کر کہا۔ آواز میں نرمی اور ضد کا نازک امتزاج تھا۔ وہ جو لبوں پہ دلکش مسکراہٹ سجائے گاڑی چلا رہا تھا، اس کے ضد پر چونکا۔ زری، تمہیں ابھی پتہ چلا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور تم گول گپے مانگ رہی ہو؟ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر ڈپٹتے کے انداز میں کہا، مگر لہجہ وہی محبت بھرا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بچے کو بھی تو ذائقہ چاہیے نا؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں اور ناز سے ناک سکیڑ کر اسے عقل دینا چاہی۔ حسان نے ایک لمحے کو ہونٹ بھینچے، جیسے اس کی چالاکی پر اسے داد دی ہو۔ زرجانم، یہ نمک مرچ والی چیزیں ابھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ تمہاری صحت میری اولین ترجیح ہے۔ وہ اپنی بات پر اٹل تھا۔ زرین نے ناراضی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں شکوہ واضح تھا۔ تو مطلب میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ منہ پھلا گئی، جانتی تھی کہ اسے قابو کیسے کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ گہرا سانس لے کر اس کی طرف جھکا۔ تمہاری ہر خواہش میرے دل کی دعا ہے زری، لیکن میں اب صرف تم سے نہیں، تمہارے وجود میں پلتی اس ننھی جان سے بھی محبت کرنے لگا ہوں، وہ جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے مگر ہمارے دلوں میں سانس لے رہی ہے۔ کیا تم چاہو گی کہ میں اسے خطرے میں ڈالوں؟ زرین نے نظریں جھکا لیں، پلکوں پر نمی تیرنے لگی۔ حسان نے ہمیشہ اس کی بات مانی تھی، آج اس کا انکار دل کو توڑ گیا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ میری دنیا تم ہو، تم سلامت رہو، میری کل کائنات یہی ہے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، اس کے لب بار بار اس کی ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے رہے تھے۔ اس کی بات کے بعد چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر زرین نے آہستگی سے گہری سانس بھرتے اس کی طرف دیکھا۔ بس ایک پلیٹ، تھوڑی سی، وہ باز آنے والی تو تھی ہی نہیں۔ حسان نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تم اپنے ہونے والے بچے کی پہلی ضدی ماں نکلی ہو۔ وہ سر جھٹک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سادہ سے گول گپے والے اسٹال کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ وہ خود اترا اور خاص ہدایت دے کر صرف کچھ گول گپے پیک کروائے۔ واپس آ کر دروازہ کھولا۔ یہ لیجیے محترمہ۔ وہ جھکتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے پیکٹ تھما گیا۔ زرین نے بچوں کی سی خوشی سے پیکٹ تھاما اور بے صبری سے ایک گول گپا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ اف، کتنا مزیدار ہے، وہ خوشی سے پاگل ہوتی لہجے میں بولی تھی۔ حسان نے مسکرا کر اسے دیکھا، جیسے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز دیکھ رہا ہو۔ اچانک زرین نے گول گپے ایک طرف رکھے اور جھک کر حسان کے گال پر ہلکی سی محبت بھری چومی دی۔ آپ بہت اچھے ہیں حسان، بہت بہت اچھے۔ وہ اس کی طرف جھکی اور بڑی نرمی سے حسان کی گود میں بیٹھ گئی، جیسے یہ جگہ اس کی مخصوص سلطنت ہو۔ حسان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا وجود تھام کر اپنے حصار میں لیتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو میری زندگی کی سب سے حسین ضد ہو زری، اور میں اپنی ہر ضد ہارنے کو تیار ہوں اگر تم یوں مسکراؤ۔ زرین نے آنکھیں موند کر اس کی باہوں میں سر رکھا اور گاڑی کی چھت سے ٹکراتی بارش کی بوندوں میں آنے والے وقت سے بے خبر ایک نئی زندگی کے ساز بجنے لگے۔ دھند چھائی ہوئی تھی، آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور گاڑی کے اندر مکمل سکوت تھا۔ حسان شاہ کی نظریں بار بار بیک ویو مرر میں جاتی تھیں، جہاں پیچھے بیٹھی نازک دلہن سیاہ بھاری شال میں لپٹی انگلیوں سے اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ظالم نیند سے لڑتے لڑتے باپ کی گود میں سرک چکا تھا۔ جب گاڑی آہستہ سے سفید رنگ کے بڑے دروازے کے سامنے رکی تو حسان نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ ان کے نئے سفر کی پہلی شام تھی اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر انہیں کہاں لے جائے گا۔ وہ گاڑی سے اترا، زارم کو احتیاط سے بازوں میں لیا، پھر پیچھے کا دروازہ کھول کر رامین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر رامین کے قدم کپکپا رہے تھے۔ وہ جھجک کر اتری اور اس کے قریب آتے ہی تیز مہک کی لہر نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ چند قدم چل کر وہ مرکزی دروازے تک پہنچے۔ خادم نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے دروازہ پیچھے سے بند ہوا تو گھر میں موجود خاموشی ایک عجیب گہرائی لے آئی۔
پورا گھر سفید اور نیلے رنگ کے امتزاج میں سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر مدھم روشنیاں جھلمل کر رہی تھیں۔ چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ حسان کے لہجے میں سکون تھا، جبکہ رامین آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، زارم نے اچانک کہکا لگایا اور تالی بجائی۔ واؤ، ماما کا کمرہ کتنا پیارا ہے! مجھے تو نہیں دیا اتنا بڑا کمرہ۔ وہ دوبارہ جالس ہو گیا تھا، جبکہ رامین کی پلکیں تیزی سے چپکی تھیں۔ ماما، یہ لفظ پہلی بار کسی نے اس کے لیے کہا تھا۔ حسان نے رک کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، ماما، آپ کی تو ماما کا کمرہ بھی آپ کا ہوا نا؟ رامین نے فوراً سر ہلا دیا۔ ماما اپنا کمرہ تو دیکھیں۔ بابا اٹھائیں گھونگھٹ، جلدی کریں، مجھے ماما دیکھنی ہے۔ زارم کی بےتابی حد سے بڑھ چکی تھی۔ اور پتہ ہے، میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں، پھر وہ شرماتی ہیں، وہ اشتیاق سے بتانے لگا۔ حسان بے ساختہ ہنس دیا، جبکہ رامین بری طرح سے جھینپ گئی۔ حسان نے ہنستے ہوئے رامین پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا پورا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا تھا اور ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ رامین، اس نے نرم آواز میں پکارا۔ اس نے صرف ہلکا سا سر ہلایا، پھر وہ اس کے قریب آیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ سفید روشنی میں اس کا چہرہ جیسے چمک اٹھا، معصوم، خوفزدہ اور اتنا نازک جیسے ریشم کی کوئی کلی ہو۔ آنکھیں جھکی تھیں مگر ان میں نمی کی چمک تھی۔ ماما کتنی پیاری ہیں، جیسے فیری، زارم اشتیاق سے چہکا تھا۔ حسان کے دل میں ایک انجانی کیفیت دوڑ گئی، جسے ایک پل میں کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ 3 سال بعد وہ پہلی بار اس کا دل کسی کے لیے دھڑکا تھا۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ اسے دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ وہ 2 لگا دے۔ اسے اپنے بچے کے لیے ماں چاہیے تھی، نہ کہ ایک بچی، اور رامین تو واقعی بچوں جیسی ہی لگ رہی تھی۔ رامین نے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں خوف اور سوال تھا۔ وہ کچھ بول نہ پائی۔ تم محفوظ ہو یہاں، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، زارم کا بھی ہے اور میرا بھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا تاکہ اسے سنبھلنے کا موقع ملے۔ زارم بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماما، آپ مجھے کہانی سناؤ گی؟ اس کے لہجے میں برسوں کی حسرت تھی۔ رامین نے ہولے سے سر ہلایا۔ ایک کمزور مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ ابھی نہیں بیٹا، ماما تھکی ہوئی ہیں، حسان نے نرمی سے کہا اور زارم کو تھام لیا۔ چلو آپ کو سلا دوں، مگر زارم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، ماما کے ساتھ سونا ہے۔ رامین نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پہلی بار اس معصوم کو اپنی باہوں میں لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہی پرسکون ہو گیا، جیسے پہلی بار اسے ماں کی خوشبو ملی ہو۔ حسان کچھ دیر خاموش کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ کیا تم چاہو گی کہ زارم آج تمہارے ساتھ سوئے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جی۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں عجیب یقین تھا۔ اوکے، میں یہی صوفے پر ہوں، اگر یہ اٹھا تو میں سنبھال لوں گا۔ وہ وضاحت دے کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ رامین دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کی طرف گئی۔ اس رات رامین کی باہوں میں زارم سکون سے سویا، اور حسان شاہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھا یہ منظر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے برسوں سے اسی لمحے کا منتظر ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں تینوں کے سائے دیوار پر ایک ساتھ پڑ رہے تھے۔ نرمی، تحفظ اور محبت کا مکمل عکس۔ زرین کمرے کے نیم اندھیرے میں کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ پردے ہوا سے ہولے ہولے ہل رہے تھے، جیسے کائنات بھی اس کے دل کی کیفیت سے ہم آہنگ تھی۔ اس کے ایک ہاتھ نے خود بخود ابھرتے ہوئے پیٹ کو سہارا دیا۔ چہرے پر ہلکی تھکن اور آنکھوں میں نیند کی نمی تھی، مگر لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ تھی۔ ماں بننے کی خوشی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور حسان اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفید کپڑے کا تھیلا تھا جس سے خوشبوئیں اڑ رہی تھیں۔ تم پھر کھڑی ہو زرین؟ وہ نرمی سے بولا۔ قریب آ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زرین نے نظریں اٹھائیں اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہوا بہت اچھی ہے، دل چاہا کچھ دیر یہاں کھڑی رہوں، اور اگر تمہاری ٹانگوں میں درد ہو گیا تو؟ حسان نے مصنوعی ناراضی سے پوچھا۔ تو پھر آپ اپنا وہ لیکچر دوبارہ دیں گے جس کا اختتام ایک مالش پر ہوتا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں ہنسی۔ حسان بے اختیار اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔
تمہیں کیسے پتہ؟ وہ حیران ہوا، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور ویسے بھی میں دل کی باتیں سن لیتی ہوں۔ وہ دونوں ہنس دیے، مگر حسان کا ہاتھ اب بھی اس کے پیٹ پہ تھا، جہاں ان کی محبت کی سب سے حسین نشانی پروان چڑھ رہی تھی۔ چلو بیڈ پہ بیٹھو، میں تمہارے لیے تمہاری پسند کی کھچڑی لایا ہوں، ہلدی اور زیرہ ڈال کے، جیسے تمہیں پسند ہے۔ زرین نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ نے خود بنائی ہے؟ جی ہاں بیگم صاحبہ، آج تمہارے شوہر نے خود کھڑے ہو کر کھانا بنایا ہے، اور اگر تم تعریف نہ کرو گی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کل سے بھوکی رہو گی۔ زرین ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور حسان نے ٹیبل پر کھچڑی رکھ دی، ساتھ میں دہی پودینے کی چٹنی اور آم کی میٹھی چٹنی بھی تھی۔ تمہاری ہر خواہش میرا مقصد بن چکی ہے زرین، حسان نے کھچڑی کا چمچ لبوں تک لاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اور ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، بس یہی چاہتا ہوں۔ زرین نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ میں بہت خوش نصیب ہوں حسان، مجھے لگتا ہے خدا نے مجھے آپ کو دیکھ کر سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ حسان نے کھچڑی کا چمچ لبوں تک لاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اور ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، بس یہی چاہتا ہوں۔ زرین نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ میں بہت خوش نصیب ہوں حسان، مجھے لگتا ہے خدا نے مجھے آپ کو دیکھ کر سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تم خوش ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد حسان نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا، اس کے پیروں پہ تیل لگا کر مالش کرنے لگا۔ زرین کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، تھکن کے باوجود چہرے پر طمانینت تھی۔ جانتے ہیں کل رات میں نے خواب دیکھا کہ ہمارا بچہ آپ کے جیسا ہے، اس نے آہستہ کہا۔ واقعی؟ حسان نے دھیرے سے اس کے پیر دباتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل آپ جیسی آنکھیں، ویسا ہی مسکرانا۔ لیکن وہ مجھے ماما نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ چھوٹے حسان کی امی کہہ رہا تھا۔ وہ ہنسی، حسان بھی ہنس پڑا۔ تو پھر طے ہوا ہم اس کا نام رکھیں گے زرمند۔ زرمند؟ یہ کیسا نام ہے؟ زرین اور حسان کا امتزاج۔ بس کر دیں، وہ ہنسی۔ آپ ہمیشہ موقع ڈھونڈتے ہیں مجھے چھیڑنے کا۔ نہیں، میں ہمیشہ موقع ڈھونڈتا ہوں تمہیں ہنسانے کا۔ تم خوش رہتی ہو تو مجھے جنت ملتی ہے۔ حسان نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ میرے بچے کا باپ آپ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا حسان۔ زرین نے دھیرے سے اپنی پلکیں بند کی اور دل میں سرگوشی کرتے خوبصورتی سے مسکرا دی۔ کمرے میں خوشبو، سکون اور محبت بکھری تھی۔ حسان نے چپکے سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ایک دعا پڑھ کر پھونکا اور دل میں یہ عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، زرین اور اس کا بچہ اس کی پہلی اور آخری ترجیح ہوں گے۔ رات کا سناٹا ان کی محبت کے خاموش ترانے میں ڈھلتا گیا۔ صبح کی روشنی جب کمرے کی کھڑکی سے اندر اتری تو کمرے میں ایک مدھم سی حرارت بیدار ہوئی۔ نیلے پردوں کی جھلک میں نرم دھوپ رینگ رہی تھی اور باہر کہیں دور سے کوئل کی آواز آ رہی تھی، مگر کمرے کے اندر ایک غیر محسوس خاموشی پھیلی ہوئی تھی جو نیند سے زیادہ کسی احساس کا عکس تھی۔ رامین نے آنکھیں کھولیں تو پہلا منظر وہ ننھا سا وجود تھا جو اس کی باہوں میں سکون سے سو رہا تھا۔ ظالم کی سانسیں یکساں تھیں، اس کے چہرے پر ایک بے فکری کی چمک تھی، جیسے رات بھر کسی پری نے قصہ سنایا ہو۔ رامین نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ اس کی باہوں میں کسی کی محبت کا لمس پہلی بار اترا تھا۔ کمرے کی خاموشی تب ٹوٹی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حسان شاہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر 2 کپ چائے، ایک پیالہ بسکٹ اور ظالم کے لیے دودھ رکھا تھا۔ چہرے پر رات جیسی نرمی نہ تھی، کچھ بجھا بجھا سا تاثر، جیسے کوئی اندرونی سوال اسے کہیں اور لے جا رہا ہو۔ صبح بخیر، اس نے مختصر سا کہا۔ نگاہیں زیادہ دیر رامین پر نہیں ٹکیں۔ صبح بخیر، رامین کی آواز دھیمی اور نرم تھی، مگر اس میں ایک جھجک تھی۔ حسان نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور ظالم کی طرف جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اٹھو شہزادے، اسکول کی چھٹی ہے، آج ناشتہ ماما کے ساتھ۔ ظالم نے آنکھیں ملتے ہوئے مسکرا کر ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ بابا، ماما نے مجھے سونے دیا، وہ بہت اچھی ہیں۔ رامین کا دل جیسے لمحہ بھر کو سن ہو گیا۔ وہ پہلی بار کسی کے اچھی ہونے کو سند پا رہی تھی۔ حسان صرف ہلکا سا مسکرایا، پھر صوفے پر بیٹھ کر چائے کا کپ ہاتھ میں لے لیا۔ رامین دھیرے سے بستر سے نکلی، شال سے خود کو ڈھانپا اور ایک کپ چائے اٹھا کر اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چند لمحے صرف چائے کی بھاپ بولتی رہی، پھر وہ آہستہ سے بولنے کی کوشش کرتی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ بالآخر وہ کامیاب ہوئی تھی۔ حسان نے نظریں اٹھائیں مگر آواز بے تاثر تھی۔ اگر جواب دینا ہوا تو دوں گا، اس نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔
آپ مجھ سے خفا ہیں یا صرف فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ معصومیت سے سوال کر گئی۔ ایک پل کی خاموشی چھائی، مگر پھر اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور نظریں کھڑکی کی طرف موڑ لیں۔ رامین، یہ سب ایک ذمہ داری کے تحت ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنی حدود میں رہیں۔ ظالم کو ماں مل جائے، یہ مقصد تھا، اور تمہیں ایک محفوظ گھر، وہ بھی دیا۔ اب اس سے زیادہ توقعات نہ رکھنا تو بہتر ہے۔ یہ جملے تیز نہیں تھے، مگر ان کے اندر سردی تھی، ایک ایسی سردی جو دل کو جما دیتی ہے۔ رامین کی آنکھیں چائے کے کپ میں چھپ گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی جواب نہیں آیا۔ دل بس تھوڑا سا اور ٹوٹ گیا، تھوڑا سا اور خاموش ہو گیا تھا، جب ظالم درمیان میں آیا، ایک رنگین کارٹون والی کتاب ہاتھ میں تھامے۔ ماما، آج مجھے کہانی سنانی ہے، آپ نے وعدہ کیا، یاد ہے نا؟ رامین نے گہری سانس لی اور ظالم کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ یاد ہے بیٹا، ماما کبھی وعدہ نہیں توڑتی، وہ محبت سے بولی تھی۔ حسان نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر نظریں دوبارہ باہر کر دیں۔ اس کے اندر کچھ ہل رہا تھا، مگر وہ اسے دبائے بیٹھا تھا۔ ظالم نے ماں کی گود میں بیٹھ کر کہانی شروع کر دی، اور کمرے میں پہلی بار ایک ہنسی گونجی، معصوم، بے فکر اور سچی۔ مگر اس ہنسی کے بیچ رامین کے دل میں حسان شاہ کے جملے گونج رہے تھے۔ اب اس سے زیادہ توقعات نہ رکھنا تو بہتر ہے۔ آفس کی کھڑکی کے پار سورج دھند میں چھپا بیٹھا تھا، جیسے وقت بھی آج کسی اداسی میں گم ہو۔ حسان شاہ کی انگلیاں میز پر رکھی کافی کے مگ کے کنارے پر بے خیالی سے چل رہی تھیں۔ سامنے کھلی فائلیں، لیپ ٹاپ، اسکرین پر جھلملاتی ای میلز، سب بے معنی لگ رہے تھے۔ آج کا دن دفتر میں محض حاضری تک محدود تھا۔ اس کی نظریں بار بار کھڑکی سے باہر جاتی تھیں، لیکن اصل میں وہ کہیں اندر کی دھند میں الجھا ہوا تھا۔ ذہن ایک کشمکش کا شکار تھا۔ رامین، وہ نازک سی لڑکی جو اب اس کے گھر کی دیواروں میں سانس لے رہی تھی، جو ظالم کی ماں بننے کی پہلی سیڑھی پر تھی، وہ جس کی آنکھوں میں ہر لمحہ خوف، سوال اور نرمی کا عکس ہوتا۔ مگر کیا وہ اس کے قریب جا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی پہلی بیوی ظالم کی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا؟ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا، اور اسفند یار، اس کا پرانا دوست، اندر داخل ہوا۔ ماتھے پر ہلکی سی شکن، ہاتھ میں موبائل اور آنکھوں میں وہی پرانی اپنائیت۔ حسان، تم پھر وہی پرانی چپ میں گم ہو؟ کیا فائدہ بھابھی لانے کا جب ابھی تک یوں ہی ہو تم؟ وہ خفگی سے بولا۔ اپنے دوست کو ہنستے دیکھنے کے لیے وہ کتنا ترس گیا تھا۔ حسان نے گہری سانس لی اور ہولے سے سر ہلایا۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں آگے جانا بھی گناہ لگتا ہے اور پیچھے ہٹنا بھی اذیت بن جائے۔ اسفندیار خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بات کرو، شاید کوئی گرہ کھل جائے، وہ اسے مجبور کرنے لگا۔ رامین، وہ لفظ زبان پر لایا تو جیسے دل کا بوجھ بھی باہر آ گیا۔ وہ اب میری بیوی ہے، ظالم کی ماں بننے جا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ میں نے خود کیا، مگر جب میں اسے دیکھتا ہوں، اس کی خاموشی، اس کی نرمی، تو میرے دل میں کچھ ہلتا ہے۔ لیکن تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو پہلی بیوی سے بے وفائی کرو گے؟ اسفند نے نرمی سے سوال مکمل کیا۔ نہ جانے کیسے وہ اس کی بات کو بھانپ گیا تھا۔ حسان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی۔ اس کی موت کے بعد کچھ ٹوٹ گیا تھا مجھ میں۔ اب رامین کی طرف بڑھنا جیسے اس ٹوٹے وعدے کو رون دینا ہے۔ اسفند نے گہری سانس لی اور اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، محبت، حسان، ایک دفعہ نہیں ہوتی، اور جس سے ہوتی ہے اس کی یاد سے وفاداری اچھی بات ہے، لیکن خود کو سزا دینا، کیا وہ چاہتی تھی کہ تم ہمیشہ ادھورے رہو؟ مگر میرا دل، تمہارا دل ایک باپ کا بھی ہے، ایک شوہر کا بھی۔ وہ لڑکی جس نے کچھ نہ جانتے ہوئے تمہیں قبول کیا، اب تمہاری حفاظت میں ہے۔ تم صرف محبت نہیں دے رہے، تم حق دے رہے ہو، اور حق کبھی بے وفائی نہیں ہوتا۔ حسان خاموش رہا۔ اسفند نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آگے جھکتے ہوئے بھاری گمبھیر آواز میں بولا، تمہیں پتہ ہے نکاح صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے کہ تم اسے تحفظ دو گے، عزت دو گے، محبت دو گے۔ تم نے رامین کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور ہر وعدے کی طرح یہ بھی مکمل نبھانا تم پر لازم ہے۔ تم خود کو پہلی بیوی کا مجرم سمجھتے ہو، لیکن اگر تم رامین کو نظر انداز کرتے ہو تو کیا تم اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہو؟ حسان کی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ اور یاد رکھو، پہلی بیوی اب دنیا میں نہیں ہے، تم اس سے محبت کرتے تھے اور کرتے رہو گے، لیکن زندہ انسانوں کا حق مردہ لوگوں کی یادوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمہارا بیٹا اپنی ماں کو پھر سے محسوس کرنا چاہتا ہے، اور تم اپنی بیوی سے نظریں چرا رہے ہو۔
ایک خاموشی طویل لمحے تک آفس میں چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے رامین کو دیکھا ہے، وہ ڈری ہوئی ہے، نازک ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں روشنی چھپی ہے۔ وہ بس ایک موقع چاہتی ہے، اور تم اب بھی ایک قبر سے وفاداری نبھانے کے چکر میں ایک زندہ رشتہ مار رہے ہو۔ حسان کے دل میں کچھ لرزا، جیسے کسی نے آ کر اس کے احساسات کے گرد لپٹی دھند کو ہٹا دیا ہو۔ تم کہتے ہو محبت ایک دفعہ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں بہتر انسان بنائے۔ رامین سے محبت کرنا تمہیں جھوٹا نہیں بنائے گا، بلکہ مکمل کرے گا۔ اور اگر تم اب بھی خوفزدہ ہو تو صرف اتنا سوچو کہ تم اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتے ہو، یا اپنے دل میں ایک قبر کا نوحہ سننا۔ حسان کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے کبھی یہ زاویہ نہیں دیکھا اسفند۔ ہم مرد اکثر خود کو مضبوط سمجھتے ہیں، مگر اندر سے اتنے ہی الجھے ہوتے ہیں۔ خود سے سچ بولنا آسان نہیں ہوتا، مگر تمہیں اب اپنے اندر کے سچ کو پہچاننا ہوگا۔ تم زندہ ہو، اور تمہارے رشتے بھی، ان میں محبت ڈالنا گناہ نہیں ہے، فطرت ہے۔ اسفند نے اپنا تھرماس اٹھایا اور حسان کے لیے ایک کپ بھر کے آگے بڑھایا۔ چلو اب کافی پیو، اور شام کو گھر جا کر ایک نظر رامین کی آنکھوں میں جھانکنا، شاید وہاں تمہیں وہ دعا مل جائے جو تم نے برسوں پہلے مانگی تھی۔ حسان نے کپ تھاما، مگر نظریں کھڑکی سے باہر دھند کو چیرتی سورج کی ایک کرن پر ٹک گئیں۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ماضی کی چادر کو ہٹا کر حال کی دھوپ میں قدم رکھے۔ باہر لان میں ہلکی ہوا کا جھونکا چل رہا تھا، پیڑوں کے پتوں کی سرسراہٹ جیسے کسی گمشدہ نغمے کی دھن ہو، اور شام کے سائے دھیرے دھیرے زمین پر اتر رہے تھے۔ رامین نے لان کی سبز گھاس پر اپنے دوپٹے کا پلو سنبھالتے ہوئے ایک نظر سامنے دوڑتے ظالم پر ڈالی۔ وہ اپنی چھوٹی سی گیند لیے بھاگ رہا تھا، کہکہے لگا رہا تھا، اور کبھی کبھار رک کر ماں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیتا۔ ماما میں جیت گیا، وہ خوشی سے چلاتا دوڑتا ہوا اس کے قدموں میں آ گرا۔ ہاں ہاں میرا شیر جیت گیا۔ رامین نے اسے گود بھی لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب آپ ہار گئی ہیں ماما، آپ کو سزا ملے گی، وہ شرارت سے بولا۔ اچھا، کیسی سزا؟ آپ کو مجھے آئس کریم دینی ہوگی، وہ معصومیت سے بولا، اور رامین نے کہکہا لگایا۔ ٹھیک ہے میری جان، کل آئس کریم ڈن ہے، وہ اس کا منہ چوم کے بولتی اسے خوش کر گئی۔ اتنے میں ظالم نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، میری گیند وہاں گئی ہے، میں لے کے آتا ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے گیا اور اچانک رکا۔ سامنے سے حسان شاہ آ رہا تھا، سفید قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں فائلز اور چہرے پر وہی خاموش سا وقار۔ وہ رکا جیسے کوئی انجان منظر دیکھ رہا ہو۔ ظالم نے گیند اٹھائی اور زور سے بولا، میں ظالم حسان شاہ ہوں، زرخان اور حسان شاہ کا بیٹا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ جملے حسان کے کانوں میں زلزلہ بن کر داخل ہوئے تھے۔ وہ لمحہ بھر کو جیسے سن ہو گیا، اس کے قدم رک گئے، اور ہاتھ کی فائلیں ڈھیلی ہو کر نیچے گری تھیں۔ رامین نے چونک کے پیچھے دیکھا۔ ظالم ہنستا ہوا بھاگ کے اس کی طرف آیا۔ دیکھا ماما، میں نے کتنی پیاری اور بریو لائن بولی ہے۔ رامین کے چہرے پر بھی لمحے بھر کو حیرت آئی، لیکن پھر وہ پیار سے بولی، ہاں میرے بہادر بیٹے، وہ اس کے سر کے بال بگاڑتی ہوئی بولی تھی۔ حسان آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا، اس کے چہرے پر حیرت، تکلیف اور کچھ یادیں اتر آئی تھیں۔ یہ نام اسے کس نے بتایا؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ کون سا نام؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ زرخان، وہ بمشکل نام لے پایا تھا۔ اگر یہ اس کی ماں کا نام ہے تو آف کورس دل کی گہرائیوں سے، رامین نے آہستگی سے جواب دیا، جبکہ اس کے تاثرات دیکھتے وہ الجھی تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے ظالم کو دیکھا جو اب ایک تتلی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ چلے اندر، رامین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تینوں آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھے۔ گھر کی دیواروں پر شام کی پرچھائیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر رامین نے ظالم کو بیڈ پر لٹایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور اسے سلا دیا۔ ظالم تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اب کمرے میں صرف رامین اور حسان رہ گئے تھے۔ رامین آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے تک آئی اور خاموشی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، پھر اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ حسان ساکت بیٹھا رہا، جیسے کوئی جواب تلاش کر رہا ہو۔ حسان، زرخان کیسی تھی وہ سوال جیسے دیوار میں کیل بن کر پیوست ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے نظریں جھکائیں۔ وہ بارش کی بوند تھی،
آتی تھی چھپ کے گزر جاتی تھی، ہنستی تھی تو دل چپ ہو جاتا تھا، اور جب روتی تھی تو جیسے آسمان رو رہا ہو۔ رامین نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات سنی، جیسے کسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہی ہو۔ اس سے شادی محبت تھی یا فیصلہ؟ ایک اور سوال۔ محبت تھی، بے قابو، بے خود اور بے انتہا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا، اور اب وہ لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اس کی آواز میں بالکل سچائی تھی، اب ایک خلا ہے، لیکن تم نے اسے پر کرنا شروع کر دیا ہے۔ رامین کے بازو اس کے گرد مضبوطی سے بندھ گئے۔ تو میں کبھی اس جیسی بن سکوں گی؟ وہ جھکا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے کسی کی جگہ نہیں چاہیے رامین، تم اپنی جگہ بنا رہی ہو میرے دل میں، میرے بیٹے کی مسکراہٹ میں، اس کے گھر کے سکون میں۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کر گیا۔ رامین نے اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپا لیا، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ حسان نے اسے خود میں سمیٹ لیا، ایک مکمل احساس کے ساتھ، جیسے برسوں بعد کوئی کمی پوری ہو رہی ہو۔ اس رات الفاظ کم تھے، احساسات زیادہ۔ وہ صرف دو لوگ نہیں تھے، دو ماضی، دو یادیں، دو دل تھے جو ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، مگر ایک دوسرے کے لیے نہیں، کسی خوف سے، کسی اذیت سے۔ میں ان کی کہانی سنانا چاہتی ہوں، ان کی موت کیسے ہوئی۔ وہ بضد ہوئی۔ سن لو گی؟ پوچھا گیا۔ سنائیں گے تو بنا آگ جھپکے سالوں تک آپ کی آنکھوں اور ہلتے لبوں کو دیکھ سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ ساکت ہوا تھا، اور پھر تبھی وہ اپنی کہانی شروع کر گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی چل رہی تھی، جیسے کسی آنے والے طوفان کے پیش خیمہ۔ شہر کی سڑکیں ویران تھیں، مگر ایک ایمبولینس کی تیز آواز خاموشی چیرتی ہوئی اسپتال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اندر حسان زرین کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ زرین کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ بس پہنچنے والے ہیں زرین، بس تھوڑا سا اور، دیکھنا سب ٹھیک ہوگا، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں۔ حسان کے لہجے میں وہ گھبراہٹ، وہ جنون تھا جو صرف سچے عاشق کا نصیب ہوتا ہے۔ زرین نے کمزور سی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ حسان، اگر کچھ ہو جائے تو میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ خاموش، زرین ایسی باتیں مت کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم میری ہو، میری۔ ایمبولینس ہسپتال کے دروازے پر رکی اور فوراً ڈاکٹرز اور نرسز نے اسے اسٹریچر پر منتقل کیا۔ حسان اس کے ساتھ بھاگتا رہا، ڈاکٹرز کی التجا کرتا رہا کہ وہ اسے بچا لیں۔ او ٹی تیار کریں، پیشنٹ کرٹیکل ہے، ہارٹ ریٹ ڈراپ کر رہا ہے۔ نرس کی آواز حسان کے کانوں میں گونجی، جیسے وقت نے اپنی سانسیں روک لی ہوں۔ اسے باہر روک دیا گیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا دیوار سے سر ٹکائے دعا کرتا رہا، یا اللہ، یا اللہ میری زرین کو بچا لے، میں کچھ بھی کر لوں گا، میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں گا، صرف اسے بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کئی لمحے گزر گئے، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اچانک او ٹی کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر نکلی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ حسان کی آنکھوں میں چمک آئی، بے اختیار دروازے کی طرف بڑھا، مگر نرس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ میری زرین، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ نرس نے نظریں جھکا لی۔ بولو، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ دھاڑا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم بچا نہیں سکے۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا، دنیا تھم گئی تھی۔ حسان کا وجود لرز گیا، وہ پیچھے ہٹا اور دیوار سے ٹکرایا، زمین پر گر پڑا۔ چیخ اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، مگر وہ دونوں ہاتھ خالی تھے۔ زرین، وہ حلق کے بل چیخا۔ اس کی چیخ اسپتال کے دور و دیوار ہلا گئی۔ پورے اسپتال میں سناٹا چھا گیا۔ نرسز، ڈاکٹرز، ہر کوئی اس کی چیخ سے لرز اٹھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ ساتھ نبھاؤ گی، تم نے کہا تھا یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا خواب، تم مجھے اکیلا چھوڑ گئی، کیوں زرین؟ اس رات زرین نہیں مری تھی، اس رات حسان شاہ بھی مر گیا تھا۔ اس رات وہ بھی اپنا آپ کھو گیا تھا۔ وہ ہنسنا بھول گیا، دل کا استعمال کرنا بھول گیا، وہ دل کو بھول گیا۔ اس رات ایک نہیں دو موتیں ہوئی تھیں، اور ایک نئی زندگی نے جنم لیا۔
وہ دیوانہ وار اوٹی کی طرف بھاگا۔ اسے روکنے کی کوشش کی گئی مگر وہ دروازہ پھلانگ گیا۔ اندر زرین سفید چادر میں لپٹی لیٹی تھی، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے نیند اتر چکی تھی۔ حسان اس کے پاس جا بیٹھا، اس کے ہاتھ کو تھامتا شدت سے رو دیا۔ اٹھو، دیکھو میں آیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو میری زندگی ہو، میری سانس، میری ہر دعا زرین، پلیز واپس آ جاؤ۔ ڈاکٹرز خاموشی سے اس کے گرد گھیرا بنائے ہوئے تھے۔ کچھ نرسز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ منظر صرف ایک موت کا نہیں تھا، یہ ایک محبت کے بکھرنے کا لمحہ تھا۔ کچھ دیر بعد نرس نے ایک چھوٹے سے کمبل میں لپٹا بچہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ حسان نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا، چھوٹا سا وجود جو ابھی ابھی دنیا میں آیا تھا اور اس کی ماں زندگی سے رخصت ہو چکی تھی۔ یہی تو کہہ رہی تھی وہ، میرا بیٹا، میرا بیٹا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے میرے جیسا درد نہیں سہنا چاہیے۔ حسان نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، وہ اسے شدت سے بھینچتا اور چومتا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم ہی ہو میری زرین کی آخری نشانی، میرا سب کچھ۔ اس رات اسپتال کے ہر فرد نے محبت کا وہ رنگ دیکھا جو شاید کتابوں میں پڑھا ہو۔ حسان کی حالت دیکھ کر سب کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ جو ہمیشہ مسکراتا تھا آج ٹوٹا تھا، بکھرا تھا مکمل طور پر۔ تبھی ایک ڈاکٹر نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں مگر آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا بچے کے لیے۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جب حسان نے سر ہلایا اور زرین کی طرف دیکھا، تم نے مجھے نئی زندگی دی، میں اسے تمہاری طرح محبت دوں گا، تم جیسی ماں شاید نہ بن سکوں لیکن تم جیسا پیار ضرور دوں گا۔ اور یوں حسان شاہ کی نئی زندگی کا سورج طلوع ہوا، مگر وہ روشنی ساتھ لے گیا جو اس کی دنیا کو جگمگاتی تھی۔ یہ سب بتاتے حسان کی سانس جیسے رک رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں دیوار پر لگے ایک خالی فریم پر جم گئیں۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بیٹھا رہا جیسے لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ وہ روشنی تھی رامین، زندگی تھی۔ جب مسکراتی تو لگتا تھا کہ جس دنیا تھم گئی ہو، اور جب روتی تو میں ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک نمی گھلی ہوئی تھی، جیسے ہر جملے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہو۔ رامین نے آہستہ سے اپنا چہرہ اس کی گود سے نکال لیا، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ آپ بہت محبت کرتے تھے ان سے؟ میں نے اس سے محبت کی رامین، جنون کی حد تک۔ اس کے جانے کے بعد لگا جیسے دل میں کچھ ٹوٹ گیا ہے، ایک خلا جو کبھی پر نہیں ہوگا۔ لیکن وہ رکا جب تم آئی، تمہاری معصومیت، تمہاری خاموش آنکھیں، ظالم کے لیے تمہاری ممتا۔ مجھے لگا شاید رب نے مجھ پر پھر سے زندگی دی ہے۔ رامین اور بھی زور سے اس سے لپٹ گئی۔ وہ رو رہی تھی خاموشی سے ٹوٹ کر، جیسے دل میں دیے سب جذبے آج نکل آئے ہوں۔ میں کبھی ان جیسی نہیں ہو سکتی، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں ان جیسی بننے کی ضرورت نہیں ہے رامین۔ حسان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اوپر کیا۔ تم وہ ہو جو میرے بیٹے کو ماں کی ممتا دے رہی ہو، جو میرے ویران گھر میں ہنسی لا رہی ہو۔ تم میری دوسری زندگی ہو، تم وہ چراغ ہو جس سے میں اندھیرے میں روشنی لے رہا ہوں۔ رامین کی آنکھوں میں اس لمحے ایک نرالا سا رنگ آیا، جیسے کوئی بے جان جس میں پھر سے سانس آ گئی ہو۔ لیکن میں آپ کے غم کا بدل نہیں بننا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے چاہیں، صرف میرے لیے۔ رامین، حسان نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں صرف ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں؟ نہیں، اس نے مدھم سا سر ہلایا۔ تو سنو، تم وہ ہو جس کے لیے میں نے اپنے دل کے بند دروازے دوبارہ کھولے۔ تم وہ ہو جس نے ظالم کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جینا سکھایا۔ تم میرے ماضی کا نعم البدل نہیں، تم میرا آج ہو، میرا کل ہو۔ وہ سسک کر پھر اس سے لپٹ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، اور میں شاید تم سے محبت نہ کر پاؤں، ویسی محبت جیسی میں نے زرین سے کی تھی، مگر تم میری انت الحیات ہو، میری زندگی۔ کب سے یہ مجھے خود یاد نہیں، شاید اس دن جب تم نے ظالم کی ضد مان کے پہلی بار اسے کہانی سنائی تھی، یا شاید اس دن سے جب تم نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھایا اور میں نے تمہاری نم آنکھوں میں اپنی کھوئی دنیا کو پایا۔ رامین کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھیں نم تھی لیکن چہرہ سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر کیوں آپ دور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی؟ وہ خفگی سے بولی، جیسے کوئی دیوار کھڑی ہو ہمارے درمیان۔ کیونکہ میں ڈرتا ہوں،
حسان نے آہستگی سے کہا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم بھی کہیں چھن نہ جاؤ۔ میں کہیں نہیں جا رہی حسان، میں آپ کے پاس ہوں، اور جب تک آپ مجھے تھامے رکھیں گے میں کبھی کہیں نہیں جا سکوں گی۔ وہ خاموشی سے اسے تکنے لگا، آنکھوں میں نمی تھی پر اس بار خوشی کی۔ پھر ایک وعدہ کرو، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیا؟ کہ تم مجھے کبھی بھی اپنی خاموشی میں دفن نہیں کرو گی، جو بھی ہو جیسا بھی ہو میرے ساتھ بانٹنا، کیونکہ تمہارا درد میرا ہے اور میری ہنسی تم ہو۔ حسان نے اسے خود میں بھینچتے ہوئے شرط رکھی۔ وعدہ۔ وہ سر ہلا گئی۔ کمرے میں فقط ان کے دلوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے، پھر حسان نے ہلکے سے اس کی پیشانی چومی اور آہستگی سے بولتا اس سے الگ ہوا۔ ویسے ایک بات کہنی تھی۔ کیا؟ تیار رہنا، آج رات ایک سرپرائز ہے۔ رامین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن بس اتنا کہوں گا، کیا تم میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ کچھ دیر صرف میری بن کے رہ سکتی ہو؟ رامین کی پلکیں لرزیں، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر آپ کا ہاتھ ہو تو پوری زندگی بھی گزار سکتی ہوں۔ اس کے جواب پر حسان نے اسے ایک بار پھر گلے سے لگا لیا۔ کمرے کی دیواروں پر سائے رقص کرنے لگے۔ درد کی مٹی سے محبت کا پھول کھلا تھا، ایک نیا آغاز، ایک نیا یقین۔ اور اس رات پہلی بار رامین نے محبت کو خود سے لپٹا ہوا محسوس کیا، مکمل، بے آواز اور ابدی۔ فضا میں ہلکی نمی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر گہرے نیلے سائے پھیل رہے تھے۔ فارم ہاؤس کی فضا معطر تھی، ہر طرف روشنیوں کا جال بچھا تھا۔ سفید اور زردی رنگ کے بلبلے، فانوس کی لو، پھولوں کے گلدستے اور مدھم رومانٹک موسیقی کی لہریں، سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ یہ سب میرے لیے؟ اس نے بے یقینی سے سرگوشی کی۔ حسان شاہ نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، وہ چمک جو صرف محبت میں گندھی ہوتی ہے۔ آج کی رات صرف تمہارے لیے ہے رامین، اس نے آہستگی سے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے آیا۔ رامین کا دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت، شرم اور محبت کے ملے جلے جذبات میں الجھی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر اس کے آس پاس سجی روشنی، رنگین گلدستے اور فضا میں مہکاتی خوشبو اس کی سانسوں کو باندھ رہی تھی۔ ایک لمبی میز پر سفید کپڑا، چاندی کے برتن، گلاب کے پھولوں کا گلدستہ اور 2 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ہر شے میں وہ خیال جھلک رہا تھا جو صرف ایک عاشق رکھ سکتا ہے۔ یہ سب کیسے؟ کب؟ رامین نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ بس دل نے چاہا کہ تمہیں خوشی دوں۔ تم نے میرے بیٹے کو ماں کی محبت دی، میرے دل کو سکون۔ اب میں تمہیں وہ عزت اور محبت دینا چاہتا ہوں جو تمہارا حق ہے۔ حسان کی آواز گہری اور نرم تھی۔ رامین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نرم سی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر حسان کے سینے سے لگ کر آہستہ سے کہا، تھینک یو، اتنی محبت کے لیے، اتنے خوبصورت لمحے کے لیے۔ حسان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، آج تم صرف مسکراؤ، باقی سب میں نے سوچ رکھا ہے۔ پھر آہستہ سے ایک رومانٹک ساز بجنے لگا، محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے۔ حسان نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اسے ڈانس فلور کی طرف لے گیا۔ سفید ٹائلز پر چمکتی روشنیوں کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ رامین کا ہاتھ حسان کے کندھے پر تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ حسان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے قدم آہستہ آہستہ گیت کی دھن پر چلنے لگے۔ تم نے مجھے زندہ کر دیا رامین، حسان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے تم میں اپنا کل بھی دیکھا، آج بھی، اور اب اپنا کل بھی تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ رامین کی پلکیں نم ہو گئیں اور اس کے سینے پر سر رکھ کر دھیرے سے بولی، اب میں نے پہلی بار محبت کو اس طرح محسوس کیا ہے۔ ان کے قدم سر کے ساتھ ساتھ جھومتے رہے۔ چاندنی میں نہایا فارم ہاؤس، وہ گیت، وہ لمس، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ موسیقی ختم ہوئی تو حسان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ رامین نے حیرت سے کہا، کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اس نے شرارت سے کہتے اس کی جبیں چومی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے خوبصورت کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ سفید پھولوں سے سجا تھا، روشنی مدھم تھی اور کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔
حسان نے آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ رامین کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ شرم، محبت اور بے چینی اس کے چہرے پر لکھی جا سکتی تھی۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو رامین؟ حسان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ میں؟ وہ بوکھلا گئی۔ نہیں، یہ بس آپ کی محبت نے… نہیں، تم وہ روشنی ہو جس نے میرے اندھیرے مٹا دیے۔ تم وہ دعا ہو جو شاید زری نے میرے لیے کی تھی کہ میں ایک دن پھر سے ہنس سکوں۔ رامین کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے۔ حسان، ظالم۔ حسان مسکرایا۔ وہ اپنے چاچو کے پاس ہے، اپنے بہن یا بھائی کا انتظار کر رہا ہے۔ رامین کی پلکیں جھک گئیں۔ چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ نرمی سے اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ حسان نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا ہر نقش چومنا شروع کیا۔ پیشانی، آنکھیں، رخسار اور لب، جیسے وہ ہر لمس میں اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا ہو۔ تم میرے دل کی آواز ہو رامین، میری مکملیت۔ چاندنی کمرے میں بھر گئی تھی۔ دور آسمان پر چاند ان کے حسین ملن پر مسکرا رہا تھا۔ ہوا میں ایک مقدس سا لمس تھا اور دو دل ایک ہو رہے تھے۔ باہر موسم بہار کی نرم سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ لان کے بیچوں بیچ سبز گھاس کے اوپر ظالم ہنستا دوڑتا، کبھی تتلی کے پیچھے بھاگتا، کبھی ہوا میں ہاتھ لہراتا، اپنی ہی دھن میں مست تھا۔ ہوا میں گلاب اور چمیلی کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور دور آسمان پر آہستہ آہستہ اڑتے بادل جیسے نیچے زمین پر کھیلتی اس چھوٹی سی فیملی پر سایہ کر رہے تھے۔ حسان شاہ لان کی کرسی پر بیٹھا، کافی کا کپ تھامے، مسکراتی نظروں سے ظالم کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی جیسے اب ایک مکمل دائرہ بن چکی تھی۔ تکلیفوں سے گزر کر، محرومیوں کو مات دے کر، اب یہ لمحے جیسے کسی رب کی طرف سے عنایت تھے۔ رامین، جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی ظالم کی شرارتیں دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حسان کے قریب آ گئی۔ وہ آج نیلے رنگ کے ہلکے کامدار لباس میں تھی، بال کھلے، آنکھوں میں وہ خاص چمک جسے دیکھ کر حسان ہمیشہ خاموش سا ہو جاتا تھا۔ وہ حسان کے پیچھے آ کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں خوشخبری سنا گئی۔ آپ پھر سے بابا بننے والے ہیں۔ حسان شاہ کی آمد مبارک۔ وہ شرارت مگر محبت سے بولی تھی۔ حسان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کافی کا کپ جیسے وقت میں منجمد ہو گیا۔ اس کی سانسیں یکدم گہرائی میں اتر گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم کر پھر پورے زور سے دھڑکنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر رامین کی طرف دیکھا، جب نظریں جھکائے شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں بے حد یقین۔ کیا؟ وہ بمشکل بول پایا۔ رامین نے پھر آہستہ سے سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے حسان شاہ جیسے اپنے ہوش میں نہ رہا۔ وہ یکدم اٹھا اور رامین کو اپنی باہوں میں بھر کے گول گول گھومنے لگا۔ اللہ رامین، تم نے یہ سب سے خوبصورت خبر دی ہے مجھے۔ وہ خوشی سے ہنسا، کہکا مارا اور اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ رامین ہنستے ہوئے بولی، اتارے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے یہ لمحہ مکمل تو کر لوں۔ ظالم، جو قریب ہی کھلونا گھوڑے کے ساتھ کھیل رہا تھا، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں بھی گھوموں گا۔ اور پھر وہ خود ہی اپنی جگہ گول گول گھومنے لگا، ہنستا کہکہے لگاتا، جیسے اس کی چھوٹی سی دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ حسان نے رامین کو نیچے اتارا، مگر اب بھی اس کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھے۔ کاش میں الفاظ میں بیان کر سکتا کہ ابھی میرے دل میں کیا ہے، اس نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ لیکن اتنا جان لو رامین کہ تم نے میری دنیا مکمل کر دی ہے۔ تم نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ رامین نے اپنا سر اس کے کندھے سے لگا دیا۔ اور آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑے رہے۔ نرم ہوا ان کے بالوں سے کھیلتی رہی۔ ظالم ان کے گرد ہنستا دوڑتا رہا اور آسمان پر ایک روشن سا بادل چمکنے لگا، جسے قدرت بھی اس لمحے پر مسکرا رہی ہو۔ رامین نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، یہ ہمارے عشق کی پہلی سیڑھی ہے۔ حسان نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے دعا مانگ رہا ہو۔ چاہے دنیا کتنی ہی بدل جائے، تمہارے اندر کا یہ لمحہ، یہ لمحہ، یہ احساس میرا ہے، میرا ہی رہے گا۔ جبکہ دور آسمان میں موجود ان کی پیاری بھی انہیں خوش دیکھتی مسکرا دی۔